بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ سورہ توبہ کی 2 آیتیں ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا اور جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک جانے کا قصد فرمایا، تبوک جانے کا ارادہ فرمایا، تو عام اعلان کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا گیا، امیر غریب سب، انفروا خفافا وثقالا، جس کے پاس ہے وہ بھی جائیں گے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی جائیں گے، سب کو تبوک جانا ہے۔ اور جس قوم کے ساتھ یہ غزوہ کرنا تھا وہ مسلح تھی، مرتب تھی، اسباب اور ہتھیار سے بالکل لیس تھی، ہر قسم کے سامان ان کے پاس مہیا تھے۔ ادھر مدینے کا حال یہ تھا کہ کھجور پکنے کا زمانہ تھا اور مدینہ والوں کا گزر بسر اسی پہ ہی تھا، یعنی سیزن لگنے والا تھا۔ بس ظاہر سی بات ہے جو لوگ تجارت نوکری پیشہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ 26-27 تاریخ کو کیا کنڈیشن بنتی ہے۔ 1 تاریخ کو پیمنٹ ملتا ہے، لیکن 26, 27, 28 تاریخ میں آدمی کے حالات تھوڑے سے 19 ہو جاتے ہیں۔ تو مدینہ میں کھجور پکنے کا زمانہ تھا، بس عنقریب کھجوریں پکنے والی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اب جب یہ حکم نازل ہوا تو 5 قسم کے لوگ ہو گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ نے کہا فوراً بات قبول کر لی، ٹھیک ہے چلیں گے، کچھ نہیں دیکھا آگے پیچھے کیا ہوگا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے خوشخبری سنا دی کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے لیے جنت کے باغات تیار کر دیے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے بالکل سبقت کی، مہاجر ہو یا انصار ہو، اور ان کا جس نے بھی اتباع کر لیا، بس ایسے لوگ جو بلا جھجک حضور کی بات مان کر تیار ہو گئے، ان سب کے لیے تو اعلان ہو گیا کہ جنتی ہے پکے ایک دم۔ دوسرے نمبر پر کچھ لوگ وہ تھے جو تھوڑے سے جھجکے، معمولی سا، لیکن فوراً ریورس گیئر لگا دیا کہ نہیں چلنا ہے۔ یعنی شروع میں تو ارے یار کیا ہوگا، لیکن پھر فوراً کہا نہیں چلیں گے، حضور نے کہا ہے چلیں گے۔ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ، بعد اس کے کہ ایک جماعت کے دل اس میں سے تھوڑے پیچھے ہٹ رہے تھے، لیکن فوراً وہ تیار ہو گئے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پر متوجہ کر دی اور ان کی اس پیچھے ہٹنے والی خطا کو معاف کر دیا اور ان کو بھی جنت کا پروانہ دے دیا۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ تھے جو جانا چاہتے تھے، جذبات بہت تھے ان کے پاس، لیکن سواری نہیں تھی، یا کمزور تھے، ضعیف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ بھی کیا، فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ کمزور لوگ، ضعیف لوگ اور بیمار لوگ، ان پر کوئی حرج نہیں ہے اگر ان کی نیت اچھی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہ اچھا جذبہ رکھتے ہیں، تو فرمایا اور نہ ہی وہ خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں پاتے ہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی نیکی ہم اگر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے اندر اس نیکی کو کرنے کی سکت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، یا کوئی مجبوری ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں جذبہ اس کو بھی کرنے کا ہونا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں اس کا بھی نام شامل ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اور ایسے ہی کچھ لوگ وہ تھے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، کچھ لوگ ایسے تھے سب ہو گیا، گاڑیاں واڑیاں سب کی، سواریاں واریاں، اونٹ سب بن کے تیار ہو گئے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ رہ گئے، آئے یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے بھی آپ کچھ نہ کچھ راستہ نکالیے۔ اب اللہ نے منظر کشی کی کہ فرمایا آپ سے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کو سواری دو، اور آپ ان سے کہہ رہے تھے لا اجد ما احملکم علیہ، ابھی تو سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے جس پر میں تم کو سوار کر سکوں۔ فرمایا تولوا، وہ بیچارے الٹے قدم لوٹ رہے تھے، لیکن وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور ان کی آنکھیں اشکبار تھی، وہ رو رہے تھے۔ کس بات کی وجہ سے رو رہے تھے؟ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، کہ اس بات کو لے کر کے وہ رو رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ ہم سواری کا انتظام کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں غزوے کا حکم دیا ہے، تبوک چلنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو یہ چیز ان کو افسوس میں ڈال رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے نہ جانے پر بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایک جماعت وہ تھی جو منافقوں کی جماعت تھی، اس میں سے کچھ ایسے ہوئے کہ پہلے ہی دن سے منع کر دیا اور اپنا سے تو نہیں بنے گا۔ کیا ہوتے ہیں نا بہت سارے، اپن نہیں کر پائیں گے، پہلے دن سے پلہ جھاڑ دیا، ارے کون جھنجٹ پالے گا، اتنی گرمی اور ٹینشن زمانے بھر کا، کھانے کے ٹھکانے نہیں، پانی کے ٹھکانے نہیں، ایسے کون جائے گا وہاں، پہلے ہی پلہ جھاڑ دیا۔ اور کچھ ایسے تھے جو ساتھ میں گئے لیکن کچھ دور جا کر کے واپس آ گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، ایسے لوگوں کا رزلٹ قرآن نے بھی ان کا بھی رزلٹ بیان کیا اور فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم واپس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے کہ حضرت وہ میرے گھر ایسا ہو گیا تھا اور میں اس وجہ سے نہیں آ پایا تھا، اور میرے گھر میں یہ کام آ گیا تھا اور بہت ارجنٹ آ گیا تھا، اور ایسا زمانے بھر کی باتیں بنائیں گے۔ فرمایا اللہ نے کہا کہ ان سے کہو لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو سب خبر دے دی ہے کہ تم کیوں نہیں گئے تھے، اس لیے ہمیں بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک جماعت یہ تھی۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی، یہاں دیکھو بہت اہم پہلو پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کبھار دینی امور میں مشقت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو اس پر ہمیں کبھی برہم نہیں ہونا چاہیے
اور صرف اس وجہ سے کسی کام کو چھوڑ دینا کہ وہاں ارے کون جائے گا وہاں، پنکھے تو سیٹنگ سے چلتے نہیں ہو مسجد میں، عرب گرمی زمانے بھر کی ہوتی ہے اور ایسا پسینہ زمانے بھر کا ہوتا ہے، کون جائے گا مسجد میں نماز پڑھنے؟ یہ مومن کبھی نہیں بول سکتا. آپ سمجھئے، ایک مومن یہ جملے نہیں بول سکتا، اور اگر کہہ رہا ہے تو اپنے ایمان کی ہمیں خبر لینا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے، ایسا تو نہیں کہ منافقت کا اور نفاق کا کوئی بیج ہمارے دلوں میں آ گیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے پناہ چاہنا چاہیے، اس لیے کہ حالات بدل جاتے ہیں، ہمیشہ یکساں نہیں رہتے ہیں. بھئی کبھی ٹھنڈا ہے، کبھی گرم ہے، کبھی راحت ہے، کبھی تکلیف ہے. کیونکہ اگر ہمارے گھر میں انورٹر نہ ہو اور لائٹ چلے جائے مئی جون کے مہینے میں اور اوپر پترے ڈلے ہوئے ہوں تو بتاؤ ہم برداشت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہ جلا دیتے ہیں گھر کو. ارے آج کے بعد گھر میں ہی نہیں آؤں گا یار، میں ایسا گھر ہونا ہی نہیں مجھے، میں جنگلوں میں رہوں گا. آپ کرتے ہیں ایسا؟ کیوں نہیں کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ اس کو ہم نے اپنا گھر سمجھا ہے، اس سے ہماری ضرورتیں وابستہ ہے. تو کبھی کبھار ایسا مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے کسی حکم پر چلنے میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے کسی حکم پر چلنے میں بھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے، تو اس کو خوشی سے برداشت کرنا چاہیے. اس لیے کہ جو بندہ ایسے معاملات میں تکلیف کو خوشی سے برداشت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب تو دیتا ہی دیتا ہے، ساتھ میں اس کے درجات کو بھی بڑھاتا ہے. تو یہ ایک چوتھی جماعت تھی. اب ایک جماعت وہ تھی جو بالکل پکے سچے مومن تھے، صحابہ کی، پھر ان کے ایمان میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، پکے صحابی تھے اور وہ نہیں گئے، اور کوئی عذر بھی نہیں تھا ان کا، کوئی عذر نہیں تھا. سستی کی وجہ سے نہیں گئے، کاہلی کی وجہ سے نہیں گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت میں ہر قسم کے لوگ پیدا فرمائے اور سب کے رزلٹ بھی سنا دیے کہ اگر اس جماعت جیسا کام کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا، اس کے جیسا کام کرو گے تو یہ رزلٹ آئے گا. دیکھو اب جو ایک دم ایک نمبر والے تھے ان کے درجات تک تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے، پکی بات ہے، کیونکہ اللہ نے ان کا رزلٹ سنا دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور جو ایسے تھے جو منافقین تھے ان سے ہم کو پناہ چاہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان میں شامل نہ فرمائے، ان سے پناہ چاہنا ہے. اور اگر ہم میں ضعیف کمزور ہوں تو ان کے جذبات ہونا چاہیے کہ ہم کو کام کرنا ہے. اور ایسے لوگ جو جن کے دل میں ذرا سا تھوڑا سا کھٹکا پیدا ہو لیکن پھر فوراً اتباع پر آ جائے، یہ طبعی اور بشری تقاضے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اب ایک گروہ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا. اور ایک جماعت ایسی ہے جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے کام کیے کچھ برے کام کیے. اچھے کام کیا ہے ان کے؟ ایسے 10 صحابہ تھے، ایسے 10 صحابہ تھے جن کا کوئی عذر نہیں تھا اور وہ مدینہ میں رک گئے تھے. اللہ نے ان کی منظر کشی کی. ان کے اچھے کام کیا ہے؟ وہ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، غزوہ ذات الرقاع میں بھی گئے، غزوہ مریسی میں بھی گئے، خندق میں بھی گئے، سارے غزوات میں شریک ہوئے. جہاں جہاں حضور نے کہا آپ نے جیسا جیسا کہا ویسا کیا، یہ اچھے کام ہیں. اور برا عمل کیا ہے ان کا؟ یہاں آ کر چوک کر دی کہ بغیر کسی عذر کے وہ نہیں گئے. اللہ نے فرمایا ان کا عمل خلط ملط ہو گیا. ان کا عمل کیا ہو گیا؟ مل گیا. کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا عسى الله ان يتوب عليهم. اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی توجہ کرنے والا ہے اور ان کی توبہ بھی قبول کرنے والا ہے. وہ کیسے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان میں سے 7 لوگوں نے
اپنے آپ کو مدینہ کے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا، اور یعنی اس کا اعتراف کر لیا کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ یعنی اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ بھئی کوئی عذر ہے تمہارے پاس، تو وہ زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی یوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اگر آپ کوئی سزا تجویز کرے تو وہ ہم کو منظور ہے۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، اگر اس سے غلطی ہو جائے وہ فوراً اس غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے ہمارے یہاں، بڑا اگر غلطی کرے تو اس کو غلطی نہیں مانتے ہیں، اور چھوٹا غلطی کرے تو اس کو غلطی تصور کیا جاتا ہے، جبکہ غلطی تو دونوں کی ہے۔ ارے بھائی، اگر شوہر غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، اور عورت غلطی کر دے، بیوی غلطی کر دے تو اس کو غلطی مانا جاتا ہے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ بہو اگر غلطی کر دے تو وہ غلطی ہے، اور ساس اگر غلطی کر دے تو غلطی نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب لفظ ہے، سمجھے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ بہرحال تو ان 7 لوگوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ جب تک کہ ہماری توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کر لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو کھول دو۔ اس میں ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہنے لگے نہیں میں تو کھلوں گا ہی نہیں کسی کے ہاتھ سے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی ان کو کھولنے لگے، کہنے لگے مت کھول تو، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے اس وقت تک میں نہیں کھولوں، میں آپ کے ہاتھ سے کھلنا چاہتا ہوں۔ عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر میں آئے، آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھولا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر بندے مومن بلا عذر بھی گناہ کر سکتا ہے، یہ مثال ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ بغیر عذر کے بھی گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مومن کی شان یہ ہے فوراً متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف، فوراً اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ نے کیا کہا؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم، اللہ اپنی رحمت ان پر بھی ڈال رہا ہے، یعنی ان کی اپلیکیشن، ان کی درخواست کو، ان کی توبہ کو قبول کر رہا ہے۔ عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، اس صورت کی توبہ کتنی بڑی چیز ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے۔ پوری صورت میں تقریباً 15 رکوع کی یہ صورت ہے۔ اس صورت میں توبہ کا تذکرہ کچھ ہی آیتوں میں ہے، بس کچھ ہی آیتوں میں، باقی منافقین کا تذکرہ ہے، پورے غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، مسجد حرام کا تذکرہ ہے، حج کے کچھ باتوں کا تذکرہ ہے، غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ، جبکہ توبہ کی کچھ ہی آیتیں ہیں۔ اس میں یہ مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ سارے کچھ معاملہ کتنا ہی بڑا ہو، فیلڈنگ کتنی ہی بڑی ہو، اور کچھ بھی ہو جائے، توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا عمل بنایا ہے جو ساری چیزوں پر بھاری پڑ جائے گا۔ اس لیے سورت کا نام ہی سورہ توبہ رکھا گیا کہ توبہ سب پر بھاری ہے۔ آدمی کتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے آدمی؟ ارے مجھے بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں، کافروں کے لیے اپنے دروازے کھول رکھے ہیں کہ تم کفر سے، شرک سے توبہ کرو اور آ جاؤ، تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، مومن بن جاؤ، جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے، اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، اگر کوئی شخص نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، اسلام کا حکم یہ ہے اس کو قتل کیا جائے، اسلامی سزا یہ ہے اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مرتد ہوا اور ڈائریکٹ اس کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں، اس سے باقاعدہ اس کے پاس ایک جماعت جائے گی، مبلغین کی ایک جماعت جائے گی جو اس سے سوال کرے گی اسلام پر، بھائی تمہیں اعتراض کیا ہے؟ اگر اس کے کچھ اعتراضات ہوں گے تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے اعتراضات کا جواب دیا جائے گا، اور ہر طریقے سے اس کو مطمئن کیا جائے گا۔ پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی اور ضد پر اڑا رہا، تب کہیں جا کر کے اس کا حکم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، ورنہ تو توبہ کے دروازے ہر حال میں کھلے ہوئے ہیں۔
اگر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہ اتنی بڑی چیز ہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اچھا 3 لوگ اس میں بھی ایسے تھے، یہ 7 کا معاملہ تھا، وہ 3 ایسے تھے جنہوں نے ستون سے نہیں باندھا تھا، ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا اور ان کو بھی خوب ندامت ہوئی، خوب توبہ ہوئی. اللہ نے ان کی توبہ کو بھی قبول کیا اور ان کی توبہ، چونکہ ان کی توبہ ایک اسپیشل توبہ تھی، ایک الگ انداز میں تھی، اس لیے اس کا تذکرہ بھی اسپیشل قرآن میں کیا گیا. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے اسپیشل اس کا تذکرہ فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے غلطی کرنے کے بعد جتنے دل کی گہرائی سے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی اتنی قدر ہوتی ہے. اللہ بھگاتا نہیں ہے کسی کو. ہاں، یہ تو میرا اور آپ کا مزاج ہے، یہ تو ہم ہیں. لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ کسی کو اگر غلطی ہو جائے تو کتنا معاف کرنا چاہیے. ایک سوال ہے نا بھائی، ہمارا بیٹا غلطی کر دے، بھائی غلطی کر دے، نوکر غلطی کر دے، ساس غلطی کر دے، بہو غلطی کر دے، تو غلطی کتنی معاف کرنی چاہیے، یہ ایک سوال ہے. اس کا آسان سا جواب، ہم جتنی اپنے بارے میں اپنے اللہ سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطی کو معاف کر دے، بس اتنا ہی ہم لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کریں. اگر ہم ایک 1000 بار بھی غلطی کرتے ہیں تب بھی ہم توقع رکھتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. بتائیے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ تو جب ہم توقع رکھ رہے ہیں تو اگر کسی نے ہمارے سامنے غلطی کی تو وہ بھی تو توقع رکھ رہا ہوگا کہ یہ بھی مجھے معاف کر دے. بھائی سکے کے دونوں پہلو دیکھے جائیں گے نا. اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری غلطی کو معاف کیا جائے تو اگر ہمارے سامنے کسی نے غلطی کی وہ بھی ہم سے توقع رکھتا ہے. اس لیے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر غلطی ہو جائے اور غلطی کا احساس ہو جائے تو وہاں رفع عفو درگزر اور معافی کا معاملہ کرنا چاہیے. پھر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال لے کر کے آئے، جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہارا مال نہیں لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اے محمد، آپ ان کے مال میں سے صدقات یہ جو لے کر آئے ہیں آپ لے لو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صدقات لیں گے، ان کے دل پاکیزہ ہو جائیں گے، یہ گناہ سے پاک ہو جائیں گے. اور آگے حکم دیا وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے. حضور کو کہا گیا آپ ان کے لیے دعا کیجئے. کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، تم دعا کرو گے، تمہاری دعا کی وجہ سے ان کو راحت ملے گی، ان کو سکون ملے گا. تمہارا دعا کرنا ان کے غم کو ہلکا کر دے گا، ان کے گناہ کو، بوجھ کو ہلکا کر دے گا. ان سے جو غلطی ہوئی ہے تمہارا دعا کرنا ان کے لیے آسانی پیدا کر دے گا. معلوم یہ ہوا کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کے ساتھ ساتھ، استغفار کے ساتھ ساتھ آدمی کو صدقہ بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے. صدقہ مال خرچ کرنا چاہیے تاکہ جو گناہ ہوئے ہیں یہ مال اس گناہ کو، یہ صدقہ اس گناہ کو دھونے کا کام کر دے گا. کیونکہ جس کی ہم مدد کریں گے، بھائی ہم نے جس کو بھی مال دیا قیامت کے دن وہ گواہ بن جائے گا. اگر ہمارا کوئی گناہ آیا ہے قیامت کے دن وہ صدقہ، یا اللہ یہ بات صحیح ہے اس نے فلاں موقع پر وہ گناہ کیا تھا، یہ بھی صحیح ہے کہ فلاں موقع پر گناہ کیا تھا، لیکن یہ اللہ فلاں موقع پر میں بہت پریشان تھا، یہی وہ بندہ ہے جس نے ہاسپٹل میں میرا بل چکایا تھا، یہی وہ بندہ ہے جس نے میرے میڈیکل والے کا بل چکایا تھا، یہی وہ بندہ ہے جس نے میرے بچوں کے عید کے کپڑے بنوائے تھے. تو کیا تیرے نزدیک اس اعمال کی قدر ہے تو تو اس کو بخشش کر دے. تو یہ مال کو خرچ کرنا
گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، اس لیے حضور سے کہا گیا آپ دعا کیجئے ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سننے والا ہے اور تمہارے دل کے احوال کو جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مقدس مہینہ ہے، ہم سے یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، کچھ ہمارے اچھے اعمال بھی ہیں، کچھ برے اعمال بھی ہیں، ہمیں چاہیے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، صدقات کی کثرت کرے، خیرات کی کثرت کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، اپنے اللہ کی طرف اپنی توجہ رکھیں، اس ماہ مقدس کی قدر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔